اللہ بندوں پر کیوں سلام بھیجتا ہے؟ کیا نبی سے رشتہ داری یا قربت نجات کی ضمانت ہے؟ کیا کھنڈرات محض آثار ہیں یا عبرت کی نشانی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 130 سے 138 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 130 سے 132 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ ہر طرف سے آل یاسین پر سلام ہی سلام ہے۔ ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے خاص ایماندار بندوں میں تھے۔ اب آئیے ان آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ الیاسین سے مراد وہی الیاس ہے جس کا ذکر کچھ آیتوں پہلے گزرا، اور یہ دونوں لفظ ایک ہی شخص کے نام ہیں، جس طرح سینا اور سینین ایک ہی سرزمین کے نام ہیں۔ اور اس بات کی بہترین دلیل یہ ہے کہ ایک تو بعد میں آنے والی آیتوں میں اس لفظ کے لیے مفرد کی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، انہ من عبادنا، اور دوسرے یہ کہ اسی جیسی آیت کا جناب نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ہارون جیسے نبیوں کے بارے میں بھی تکرار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سلام علی الیاسین میں الیاسین سے مراد وہی الیاس ہے جو ان الیاس لمن المرسلین میں آیا ہے۔ وہ روایتیں جن میں الیاسین کو آل یاسین پڑھا گیا ہے اور اس سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو لیا گیا ہے، ان میں اکثر روایتیں اہل بیت علیہم السلام سے نہیں ہیں اور اعتماد کے قابل نہیں ہیں۔ اس سورہ میں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کی تکرار انبیاء کے ساتھ گھل مل جانے کی تشویق کے لیے ہوئی ہے، اور اسی لیے انہیں نیک کام کرنے والا کہا گیا ہے۔ تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان آیات میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء، اولیاء اور بزرگوں کو سلام کرنا اللہ سے سیکھے۔ نمبر 2، نیک کام کرنے والوں پر اللہ کا لطف و کرم اور عنایت اس کی سنت ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کا سلام حاصل کرنے کا معیار ایمان اور بندگی کے ساتھ نیک کام کرنا ہے۔ نمبر 4، جو شخص بھی الیاس کی طرح دین کا مبلغ ہوگا وہ نیک کام کرنے والا اور اللہ کی جزا پانے والا ہوگا۔ اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 133 سے 138 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ لوط یقینی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے لڑکے بالوں سب کو نجات دی، مگر ایک ان کی بوڑھی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں ہی میں تھی۔ پھر ہم نے باقی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اے اہل مکہ، تم لوگ بھی ان پر سے کبھی صبح کو اور کبھی شام کو آتے جاتے گزرتے ہو، تو کیا
تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے ان آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ غابر کا معنی ہے پیچھے رہ جانے والا، جیسے مٹی سے جو چیز باقی رہ جاتی ہے اسے غبار کہا جاتا ہے۔ عجوز اس بوڑھی عورت کو کہا جاتا ہے جو کام کاج نہیں کر پاتی۔ دمرنا تدمیر سے بنا ہے جس کا معنی ہے ہلاک کرنا۔ قوم لوط کا برباد ہو چکا علاقہ آغاز اسلام میں حجاز اور شام کے راستے میں پڑتا تھا، جہاں سے صبح و شام قافلے گزرا کرتے تھے۔ غیر مذہبی ماہرین نفسیات انسان کی شخصیت کے بننے کے لیے ایسے عوامل کو بیان کرتے ہیں کہ جو انسان پر جبری طور سے اثر انداز ہو کر اس کی شخصیت بناتے ہیں۔ من جملہ اجتماعی یا معاشرتی نظام انسان کی شخصیت بناتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں انسان کی شخصیت بنانے والی چیز خود انسان کا ارادہ ہے، کوئی باہری چیز نہیں۔ جس طرح فرعون کی زوجہ فرعون کے دسترخوان پر بیٹھتی تھی اور اسی کے محل میں رہتی تھی، لیکن ذرہ برابر بھی اس پر فرعون کا اثر نہیں پڑا، اور اس کے برعکس جناب لوط اور نوح کی بیویاں ہیں جو ان دو نبیوں کے گھر میں رہ کر بھی دوسری راہ پر چلی گئیں۔ خوبصورت تلاوت، ترجمہ اور اس کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کے رنج و درد سے بھری تاریخ کو جاننا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور مومنوں کے لیے اٹل رہنے کا سبب ہے۔ نمبر 2، اللہ ہر شخص کو اس کی جگہ سزا اور جزا دیتا ہے۔ نمبر 3، فزیکلی تعلقات سے نجات نہیں ملتی، فکری تعلق ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، انبیاء کا حساب ان کی بیویوں سے جدا ہے۔ نمبر 5، انبیاء کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جو فکری اور عملی طور پر ان کے پیروکار ہوں، نہ کہ ان کے گھر والے۔ نمبر 6، اگر معنوی کمال کا تصور نہ ہو تو نبی کی بیوی اور دوسروں میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوگا۔ نمبر 7، نجات دینا اور ہلاک کرنا اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ نمبر 8، ویرانوں اور قدیمی یادگاروں کے پاس سے سادگی اور بے توجہی کے ساتھ نہ گزر جائیں۔ نمبر 9، قوم لوط کا انجام ہر ایک کے لیے عبرت ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سلام اللہ کی طرف سے عزت اور رحمت ہے۔ یہ اعلان ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ نبی کے قریب ہونے کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خنڈرات محض آثار نہیں ہیں بلکہ یہ نشانی ہے کہ انسان دیکھے اور سوچے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔